بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ألف لام ميم. وسائر الألفاظ التي يتهجى بها أسماء مسمياتها الحروف التي ركبت منها الكلم لدخولها في حد الاسم واعتبار ما يختص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليها. وبه صرح الخليل وأبو علي. وما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف فالمراد به غير المعنى الذي اصطلح عليه فإن تخصيصه به عرف مجددا بل المعنى اللغوي ولعله سماه باسم مدلوله. تو حروف مقطعات کے سلسلے میں امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ وسائر الالفاظ التي يتهجى به کہ حروف مقطعات اور اس کے علاوہ جتنے بھی حروف تہجی ہیں وہ سب کے سب الف سے لے کر یا تک اسماء مسمیاتها الحروف التي ركبت منها الكلم. اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ وسائر الالفاظ التي يتهجى بها اسماء، یہ خبر ہے، مسمیاتها الحروف التي ركبت منها الكلم لدخولها في حد الاسم. تو فرماتے ہیں کہ جتنے بھی حروف، چاہے وہ حروف تہجی ہو یا چاہے حروف مقطعات کی صورت میں ہو، جس کو تہجی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ نام ہے. مسمیاتها الحروف، اور اس کے مسمیات یہ حروف ہے، وہ حروف ہے التي ركبت منه الكلم، جن سے کلام یعنی کلمات مرکب ہوتے ہیں. تو اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، ایک ہے اسم اور ایک ہے مسمى. جیسے خالد اور مسمى خالد دو الگ الگ چیزیں. ایک تو وہ کلمہ ہے جس کو ہم اسم کہتے ہیں، جو خا، الف، لام اور دال سے مرکب ہو کر بنا، اور ایک ہے اس کی ذات خالد. تو خالد یہ نام ہوا اور اس کی جو ذات ہے وہ مسمى ہوئی. تو یہ ہوا اسم خالد اور یہ کیا ہو گیا؟ مسمى. کہا بالکل اسی طریقے سے ایک ہے الف اور ایک ہے مسمى الف. جب آپ اسے پڑھیں گے تو یہ الفن ہو گیا. الف، لام اور فا تین حرف سے مرکب ہوا. جب یہ تین حرف سے مرکب ہوا تو یہ نام ہو گیا اس کا جس کو الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے. جس کو الف کی شکل میں کیا کیا جاتا ہے؟ لکھا جاتا ہے. تو جو الف ہے وہ تو ہو گیا مسمى. وہ کیا ہو گیا؟ اور اس کے لیے جو وضع کیا گیا وہ الفن ہے، وہ اس کا اسم ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا اسم ہے. تو یہ تو ایک امر مسلم ہے کہ جو لکھا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مسمى ہے، اور اس کے لیے جو وضع کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے. باء، کیا ہے؟ باء. اسی لیے آگے خلیل فراہیدی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں کہ باء. خلیل فراہیدی نے اپنے تلامذہ سے پوچھا. خلیل فراہیدی جو علم العروض کے مدون مانے جاتے ہیں،
یہ امام سیبویہ کے استاد ہیں اور نحو و صرف اور علوم عربیہ کے اوائل مدونین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. خاص طور پر علم العروض جو ہے وہ اس کے مدون مانے جاتے ہیں. تو خلیل فراہیدی نے اپنے تلامذہ سے ایک دن پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ الف با تا. تو انہوں نے کہا حروف ہے. کہا پڑھو جیسے بتاؤ. تو کہا الف با. کہا نہیں، یہ تو اس کا نام پڑھا تم نے. یہ تو کیا کیا تم نے اس کا؟ کہا اس کو پڑھنا ہے تو آپ کیا پڑھنا پڑے گا؟ بو کو تو یہ آپ نے اس کو پڑھا، لیکن آپ نے اس کو با پڑھا تو پھر یہ کیا بن گیا؟ اس کا اسم ہو گیا. جب اسے تا پڑھا تو یہ کیا ہو گیا اس کا؟ تو اس کو حرف پڑھنا ہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا تو س ج. تو آپ نے حرف کو حرف پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ حرف تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی دوسرے کے ساتھ ہوتا نہیں ہے. حرف کس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی بذات خود وہ کچھ نہیں ہوتا. تو وہ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ اس کو الف نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہے الف باء تاء ثاء جیم حاء خاء دال ذال راء زاء، یہ پورے کے پورے اس کے اسماء. تو اسی کو مصنف سمجھا رہے ہیں کہ اسماء مسمیاتها الحروف التي ركبت منها الكلم، جس سے کلمات مرکب ہوتے ہیں. لدخولها في حد الاسم، اس لیے کہ یہ اسم کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں. الف باء جو ہے وہ حد اسم میں داخل ہے. وہ حد اسم میں کیا ہے؟ داخل ہے. جب وہ کیسے حد اسم میں داخل ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس پر اسم کی تعریف صادق آتی ہے. اس پر اسم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ صادق آتی ہے. اسم کی تعریف کیسے صادق آتی ہے؟ اسم کی تعریف اس طور پر صادق آتی ہے کہ اسم کس کو کہتے ہیں؟ ما يدل على معناه ولم يقترن معناه بأحد الأزمنة الثلاث، جو بغیر کسی کے ساتھ ملائے اپنا معنی بدلا دے. تو بتا دیتے ہیں، یہ بھی بغیر کسی کے ساتھ ملائے اپنا معنی کیا کرتے ہیں؟ بتا دیتے ہیں. اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حد اسم یعنی اسم کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے. تو اس سے فرمایا دخول یا فی حد الاسم، اس لیے کہ یہ حد اسم میں داخل ہے، یعنی اسم کی تعریف اس پر صادق آ جاتی ہے. وَاِعْتِوَارِ مَا يُخْتَصُ بِهِ مِنَ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ وَالْجَمْعِ وَالتَّصْغِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَيْهَا، اور جو چیزیں اسم کے ساتھ خاص ہے وہ اس سے دوچار ہو سکتے ہیں. یعنی یہ جو اسماء ہے حروف کے، یہ تمام کے تمام اسماء وہ ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ اس کو جیسے اسم معرب ہوتا ہے تو یہ بھی معرب ہوتے ہیں، اسم نکرہ ہوتا ہے تو یہ بھی نکرہ ہوتے ہیں. اسم کی تصغیر ہے تو اس کی بھی تصغیر ہو سکتی ہے. الفن کی الیفن، الفن کی کیا تصغیر آتی ہے؟ الیفن. الف بھی پڑھ سکتے ہیں اور الفن بھی پڑھ سکتے ہیں. تو معرفہ بھی ہو رہے ہیں، نکرہ بھی ہو رہے ہیں، واحد تثنیہ جمع بھی اس کا آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ کو اس کے تمام اسما کو اسما کہنا ہے، مگر یہ بذات خود مت اسم ہے. یہ بذات خود کیا ہے؟ اسم ہے. تو فرما رہے کہ وہ اعتبار ما يختص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليها، وبه صرح الخليل وابو علي الفارس. ابو علی الفارس یہ بھی نحو اور علوم عربیہ کے امام مانے جاتے ہیں. ابو علی فارس تو ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کی صراحت کی ہے. دونوں کے دونوں مدونین، جن کا شمار مدونین نحو میں ہوتا ہے اور مدونین علوم عربیہ میں ہوتا ہے، ان لوگوں نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ بھائی یہ ایک ہے حروف اور ایک ہے اسماء حروف، دو الگ الگ چیزیں ہیں. لہذا آپ دونوں کو خلط مبحث مت کرو. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے انہ علیہ الصلاۃ والسلام قال
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف فالمراد به غير المعنى الذي اصطلح عليه. تو پھر سوال پیدا ہوتا تھا، کہا کہ اگر یہ اسما ہے تو پھر حدیث میں تو اس کو حرف کہا گیا ہے. حدیث میں تو کیا کہا گیا اس کو؟ کون سی حدیث میں؟ کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وہ مشہور حدیث جس کو قاری حضرات بیان کرتے رہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا فلہ حسنۃ، تو اس کو ایک نیکی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور وہ نیکی بھی 10 کے برابر. لا اقول الف لام حرف، میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ الف لام ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے. کہا کہ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے تو یہاں پر اس کو اسم نہیں کہا، ایسا نہیں کہا کہ الف اسم ولام اسم ومیم اسم، بلکہ حرف کہا. مصنف جواب دے رہے فالمراد به غیر المعنى الذي اصطلح عليه، کہ بھیا اس زمانے میں نحو صرف کی اصطلاحات کا رواج ابھی نہیں ہوا تھا. نحو صرف جس نے اسم فعل اور حرف کی اصطلاحات کو وضع کیا، یہ سب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 50-60 سال کے بعد ہوا. تو ظاہر سی بات ہے اس وقت حضور کے سامنے یہ دقیق مباحث نہیں تھے، تو حضور نے اس کو سامنے رکھ کر نہیں کہا ہے، اس کو سامنے رکھ کر آپ نے نہیں کہا ہے. تو اس وقت جب یہ اصطلاح تھی ہی نہیں کہ اسم فعل اور حرف یہ الگ الگ ہے اور نحوی اس کو یوں کہتے ہیں اور صرفی اس کو یوں کہتے ہیں، کا وہ بحث تھی ہی نہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمجھایا ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکی، ایک حرف پر 10 نیکی. تو اب حرف کس کو کہتے ہیں؟ لیکن کمال ہے، بلکہ اس کو بھی معجز رسول کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اصطلاح نحو نہیں تھی، اس کے باوجود بھی حرف کو حرف کہا. بلکہ آپ کو یہاں پر اسم کہنا ہی درست نہیں ہوتا. ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آپ کا یہ کہنا کیا ہے؟ درست ہے. کیونکہ ایک بات یہ کہ اسم اور مسمى کی بحث کرو الف کے لیے، وہ ایک الگ بحث ہے، مگر جنرل حالات میں اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو کس کو معلوم؟ ابھی آج تک ہم کو ہی نہیں معلوم تھا. ابھی سیدھی سی بات ہے نا، اتنے سال سے ہم پڑھ رہے ہیں سرنا بڈھا، مگر اس کے باوجود نہیں معلوم تھا کہ بھئی یہ اس کے نام جو ہے وہ اسم ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک دقیق بحث ہے کہ جس کو اللہ کے رسول اسے تعرض نہیں کر رہے تھے. حضور تو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ایک حرف پر 10 نیکی. تو حضور نے کہا الف حرف، تو برابر کا حضور کہ الف جو ہے وہ حرف ہے، تو الف حرف ہی ہے. تو حضور اس کے مسمى اور اسم سے بحث نہیں کر رہے تھے، حضور حقیقت حرف سے بحث کر رہے. تو حقیقت حرف میں تو حرف ہی ہے وہ. اب اس کی اتنی دقیق بحث، ارے امام بیضاوی صاحب آپ نے بنا دیا اس کو، امام رازی نے اور امام ان لوگوں نے آ کر اس کو اتنا دقیق بنا دیا. ٹھیک ہے، ان کا بھی کمال ہے کہ امتی ہو کر بھی اتنے بھاری نکلے. تو بحث کر رہے، تو حضور تو جو سمجھانا چاہ رہے تھے حضور نے برابر سمجھایا. پھر بھی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ حضور کو بھی اس کو اسم کہنا چاہیے تھا، تو حضور کے پیش نظر یہ دقیق بحث نہیں تھی. حضور کے پیش نظر تو عام جنرل انسانوں کو یہ سمجھانا تھا کہ الکتاب، تو الکتاب پر آپ کو 10 نیکی نہیں ملے گی، بلکہ الف پر ایک، لام پر ایک، کاف پر ایک، تا پر ایک اور با پر ایک، تو ہر حرف پر نیکی ملے گی. تو یہ آپ اسی طرح سے سمجھا سکتے ہیں جیسا آپ نے سمجھا ہے، آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا. تو فرما رہے ہیں کہ فالمراد به غیر المعنى الذي اصطلح عليه فإن تخصيصه بعرف مجددا
اس لیے کہ اس کی تخصیص عرف میں بعد میں چل کر ہوئی، یعنی بعد میں نحویوں نے الف اور اسم و فعل اور حرف کی باتیں نکالی، اس سے پہلے یہ متعارف تھی نہیں۔ بل المعنى اللغوی، تو معنی لغوی مراد ہے، تو برابر ہے، معنی لغوی کے اعتبار سے تو وہ ہے، لغت کے اعتبار سے تو الف حرف ولام حرف ومیم حرف، تو وہ حرف ہی ہے لغت کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اس کو اسم اور فعل کہہ سکتے نہیں ہے۔ وَلَعَلَّهُ سَمَّاهُ بِاسْمِ مَدْلُولِهِ، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مدلول کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے اسے حرف کہہ دیا ہو، اس کے مدلول کی رعایت کرتے ہوئے کیا کہہ دیا ہو؟ حرف کہہ دیا ہو۔ کیا مطلب کہ یہ جو حروف ہے، ایک ہے دال اور ایک ہے مدلول، دال چاول نہیں، ایک ہے دال اور ایک ہے، دال کا مطلب دلالت کرنے، مدلول کا مطلب جس پر دلالت کی جائے، تو الفن کی دلالت الف پر ہوتی ہے، الفن کی دلالت، تو الفن ہوا دال، اور وہ جو نقشے میں لکھا گیا ہے وہ ہو گیا مدلول، وہ کیا ہو گیا؟ مدلول۔ اور کہا کہ یہ تو عام ہے، دال کی جگہ مدلول اور مدلول کی جگہ دال بولا جاتا ہے، دال کی جگہ مدلول اور مدلول کی جگہ کس کو بولا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ والی دقیق بحث میں بھی نہیں گئے، اس لیے کہ ساری امت کے لیے سمجھنا دال مدلول پہ آسان تھا، دال کھانا تو آسان ہے لیکن دال کا سمجھنا یہ آسان نہیں ہے، جیسے دال کھانا آسان مگر ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی اس دال کو بھی دماغ کے لیے ہضم کرنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے فرما رہے ہیں وَلَعَلَّهُ سَمَّاهُ بِاسْمِ مَدْلُولِهِ، کہ آپ نے بولا کیا؟ حرف بولا اور مدلول اس کا مراد لے لیا، مدلول کیا کر لیا؟ مراد، اور دال اور مدلول والی دقیق بحث میں بھی آپ گئے نہیں۔ تو فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُ سَمَّاهُ بِاسْمِ مَدْلُولِهِ وَلَمَّا كَانَتْ مُسَمَّيَاتُهَا حُرُوفًا وَحْدَانًا وَهِيَ مُرَكَّبَةٌ صدرت بها لتكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرأ السمع، واستعيرت الهمزة مكان الألف لتعذر الابتداء بها، وهي ما لم تلها العوامل موقوفة خالية من الإعراب لفقد موجبه ومقتضيه، لكنها قابلة إياه ومعرضة له إذا لم تناسب مبني الأصل، ولذلك قيل صاد وقاف مجموعا فيهما بين الساكنين ولم تعامل معاملة أين وهؤلاء۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ ولما كانت مسمياتها حروفا، اور کہ جب اب اس کے مسمیات کے حروف ٹھہرے، یعنی یہ تو اسم ہے، اسم یہ اسم ہے، اسم یہ اسم ہے، یعنی الفن یہ اسم ہے، اسم ہے کس کا؟ اسم کا، کس کا اسم ہے؟ اسم کا، ارے سمجھ آئی؟ وہ جو اس کو کھینچا گیا ہے اس کا کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ تو فرمایا وَلَمَّا كَانَتْ مُسَمَّيَاتُهَا حُرُوفًا وَحْدَانًا، اب جب مسمیات یہ حروفاً وحدانا، ان کو کہا جاتا ہے جب حروف کو ایک ایک کر کے بولا جائے، وحدان کا مطلب کیا ہے؟ الگ الگ ایک ایک کر کر جب اسے بولا جاوے، وہی مرکبۃ، لیکن حقیقت میں وہ تو مرکب ہے، حقیقت میں وہ تو کیا ہے؟ مرکب۔ کیا مطلب؟ کہ اسے لکھا جا رہا ہے الف با تا، مگر جب پڑھا جا رہا ہے تو وہ مرکب ہے، اور جو لکھا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ واحد ہے، لکھا جا رہا ہے۔ منا دیکھا کہ مامر کے بیچارے بولا اجتماع ضدین محال ہے، اور یہاں پر اجتماع ضدین ہو گیا کہ وہ واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے، واحد بھی ہے اور کیا ہے؟ جمع بھی ہے۔ کیسے؟ کہ لکھا گیا یوں تو کیا ہے؟ واحد ہے، اور اس کو پڑھو تو الفن کیا ہو گیا؟ جمع ہو گیا، یعنی تین حروف سے ورنہ جمع ہو گیا نا۔ تو فرما رہے ہیں وہی مرکب، تو وہ مرکب بھی ہے، تو وہ مفرد بھی ہے اور مرکب بھی ہے۔ صدرت بها لتكون تأديتها بالمسمى اول ما يقرأ السمع، صدرت بها، اس کا صدور ہوا اپنے مسمى سے، لتكون تأديتها بالمسمى، تاکہ اس کے مسمى کے
حیثیت سے اس کی ادائیگی ہو سکے. اول ما یقرأ السمع، جب بھی وہ کان پر پڑے. اچھا اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو الف سے لے کر یا تک، الف با تا سا جیم ہا، جس ترتیب کے ساتھ یہ 29 ہے، کہا اس کی جب ادائیگی کی جاتی ہے تو ادائیگی کے وقت جو سب سے پہلا اس حرف کی ادائیگی کے لیے جو حرف آتا ہے، سمجھ میں آئی؟ اس حرف کی ادائیگی کے لیے جو حرف آتا ہے وہ نمبر میں بھی پہلا ہے. سمجھ میں نہیں یہ بات؟ وہ نمبر میں بھی، جیسے الفن، تو الف پہلے ہی ہے، تو جو شروع میں آیا یعنی الف لام اور فا سے بنا ہے نا، تو الف پہلے ہی آیا. الف کیسا آیا؟ پہلے آیا. باء، تو با الف اور حمزہ، تو با کہاں پر آیا؟ پہلے. تاء، تو تا الف اور حمزہ، تو تا کہاں آیا؟ پہلا. تاء، تو پہلے تھا، پھر الف اور پھر حمزہ، تو پہلے کیا آیا؟ تو کہا کہ یہ عجیب و غریب صورتحال ہوئی کہ جو حروف جہاں ہونا چاہیے جب اس کی ادائیگی شروع ہوتی ہے تو پہلے وہی آگے بیٹھ جاتا ہے. کہا اس کی وجہ سے سیکھنا بچوں کے لیے آسان ہو گیا. اس کی وجہ سے بچے کا سیکھنا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. عجیب عجیب بات اٹھا کے لاتے ہیں ہمارے مصنف بھی. تو فرماتے ہیں کہ اب یہ پوری تفصیل اسی طریقے سے تیار ہو گئی کہ جو جس حرف کو ادا کرنا ہے اس کی ادائیگی کے لیے تلفظ میں بھی وہ حرف پہلے ہی آگے بڑھ جاتا ہے. تلفظ میں بھی وہ حرف پہلے ہی آگے کیا ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت مشکل ہوتا. اگر با کا نام سا رکھا جاتا تو اس کو بچے کو سمجھاتے ہی کیسے؟ قیامت تک نہیں سمجھا سکتے کہ جو حرف ادا کیا جاتا ہے تو جب اس کا نام بولا جاتا ہے تو اس کے نام کے وقت بھی وہ پہلے ہی آتا ہے. اس کے نام کے وقت بھی وہ کیا آتا ہے؟ پہلے آتا ہے. تو فرماتے ہیں صدرت بها، اس کو کہتے ہیں اس سے صادر ہوتا ہے. لتكون تأديته بالمسمى اول ما يقرأ السمع، کہ جیسے ہی کان پر آواز پڑے تو سب سے پہلے جو حرف ہے وہی آواز کان پر پڑے. وہ جو حرف ہے وہی آواز کیا ہو جاوے؟ کان پر پڑے. وَاسْتُعِيرَتِ الْحَمْزَةُ مَكَانَ الْأَلِفِ، پھر سوال پیدا ہوا ایک بڑی مشکل سے تو سمجھا ہے. تو کہا کہ پھر حمزہ پہلے کیوں آیا؟ کہ آپ لکھتے ہیں تو الف ہے لیکن پڑھتے کیا ہے؟ حمزہ. وَاسْتُعِيرَتِ الْحَمْزَةُ مَكَانَ الْأَلِفِ، حمزہ کو بطور استعارے کے الف کی جگہ پر پڑھا. لِتَعَذُّرِ الْإِبْتِدَاءِ بِهَا، اس لیے کہ الف کی ابتدا یہ متعذر، کیونکہ وہ ہمیشہ ساکن آتا ہے. الف ہمیشہ کیسا ہوتا ہے؟ اب جب وہ لازم السکون ہے تو اس کو اکیلا پڑھے ہی کیسے؟ تو اس وجہ سے حمزہ، تو کہا دوسرے کسی سے بدلتے نا، حمزہ سے کیوں بدلا اس کو؟ اس لیے کہ وہ دونوں کی دوستی، وہ دونوں کی کیا ہے؟ سوالن بھی پڑھ سکتے ہیں اور سوالن بھی پڑھ سکتے ہیں. کہ جب تعلیل کے قاعدے بنے تو تعلیل کے قاعدے کے وقت ہم نے دیکھا کہ یہ تو بڑی پکی دوستی والے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ پر کہیں بھی آگے کیا ہو جاتے ہیں. تو اب الف کی جگہ پر کسی کو بٹھانے کی ضرورت پڑی تو کہا کہ بھائی یہ اس کا جوڑی دار ہے، یہ اس کا کیا ہے، تو اس لیے وہاں پر بٹھا دیا گیا. وہاں پر کیا کر دیا گیا؟ بٹھا دیا گیا. اسی لیے جن لوگوں نے نوانی قاعدہ اور اس جیسی ابتدائی کتاب لکھی ہے وہ ابھی تک کے پریشان کہ پہلا الف ہے یا پہلا حمزہ ہے. وہ ابھی تک کے کیا ہے؟ پریشان ہے کہ پہلا الف ہے یا پہلا حمزہ. تو کوئی بولتا ہے الف ہے تو کوئی بولتا ہے حمزہ ہے. تو وہ ہے الف اور سمجھانے کو حمزہ، کیا بولیں گے؟ یہی پریشانی ہوتی اگر پہلے صدارت کلام میں وہ حرف نہ ہوتا جو اس کا نام رکھا گیا ہے. جیسے یہاں پریشانی ہوئی کہ اس کو سمجھاوے کیسے، جیسے یہاں پر پریشانی ہو رہی ہے کہ بھئی یہ الف کو حمزہ کیوں بولا. تو کہا کہ الف کو اکیلے تنہا بولا ہی جا سکتا نہیں ہے، لہذا اس بنا پر یہ کہہ دیا گیا
لیکن دیکھا جائے حقیقت میں تو وہ الف ہی ہے. وہ کیا ہے؟ الف ہے سیکھنے کے لیے. تو فرماتے ہیں وَاسْتُعِيرَتِ الْحَمْزَةُ مَكَانَ الْأَلِفِ لِتَعَذُّرِ الْابْتِدَاءِ بِهَا، اس سے ابتدا کے متعذر ہونے کی وجہ سے. وَهِيَ مَا لَمْ تَلِهَا الْعَوَامِلُ مَوْقُوفَةً خَالِيَةً عَنِ الْإِعْرَابِ لِفَقْدِ مُوجِبِهِ وَمُقْتَضِيهِ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ الف کی جگہ پر حمزہ قافلہ ہے، ٹھیک ہے، اب لیکن متعذر ہے تو متعذر کیوں؟ متعذر نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ متعذر کیوں ہوا؟ تو اس متعذر کا ایک صدر کے اندر میں جواب دینے کیا کر رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں.